اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں اس کام سے تو آپ مجھے معافی رکھیں، میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا. تو خود ہی آئیں، اس کے ہتھیار اتارے، اس کی لاش گھسیٹ کے باہر پھینکی تاکہ باقی جو لوگ دشمن ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ شاید یہاں پر کچھ فوج موجود ہے. یہ مسلمان عورتیں ہوتی تھیں. حیا بھی ان میں ہوتی تھی، اعتماد بھی ان میں ہوتا تھا، بہادری بھی ان میں ہوتی تھی. صورتحال کو وہ ہینڈل کر سکتی تھیں، ٹیکل کرنا آتا تھا ان کو. علم حاصل کرتی تھیں. حیا کے نام پر عورت کو اپریس کر دیا کہ بہت شرم کی بات ہے کہ عورتیں پڑھیں، بہت شرم کی بات ہے کہ بیٹیوں سے پوچھا جائے ان کی شادیوں کے معاملے میں. جب حیا کو ایسے مس یوز کیا مردوں نے، حیا کے نام پر عورتوں کا آپریشن کیا، عورتوں نے کہا کہ ہم حیا کی ضرورت ہی نہیں ہم کو. اتنا ڈیگریڈ کیا ہے حیا کو، جتنا مس یوز کیا ہے حیا کے لفظ کو. میرا خیال ہے چند ہی اور الفاظ ہیں جو کہ اتنے مس یوز ہوئے ہوں گے آج کی دنیا میں جتنا حیا ہوئی ہے. مس یوزڈ اینڈ مس انڈرسٹوڈ. نہ سمجھا گیا حیا کے تقاضے کو اور نہ ہی اس کو صحیح طرح سے استعمال کیا گیا. اب یہ جو مریم علیہ السلام کا رویہ تھا، یقیناً ایک تو یہ کہ فطرت پر قائم، اور دوسرے پاکیزہ ماحول جس نے کہ ان کو اچھی عادتیں بنانے میں مدد دی. اب اگر کوئی ینگ لڑکی سارا وقت ناولز پڑھ کے وقت گزارے اور موویز دیکھ کر وقت گزارے اور وہ لڑکوں کے نام پر گگل کرتے ہوئے وقت گزارے، اور جب دو سہیلیاں بیٹھے ہیں وہ کسی نہ کسی لڑکی کی بات شروع کر دیں، اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس ڈسکس کرنا شروع کر دیں، یا ان لڑکیوں کی بات شروع کر دیں جن کے اتنے سارے بوائے فرینڈز بنے ہیں اور آہیں بھریں ان کی خوش قسمتی پر رشک کریں. اگر کوئی لڑکی اس طرح وقت گزارتی ہے وہ کبھی ایسے گریسفل بیہیویئر کا مظاہرہ نہیں کر سکتی. ایک غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں ضرور شیطان کے فتنے کا شکار ہوگی. اور اسی کیفیت کو پھر وہ گانوں کے اندر مزید بڑھاتے ہیں، مزید پھونکے مارتے ہیں نفس کے شر کے اندر کہ کس طرح وہ لڑکا آ گیا اور کیسے دیکھا اور دل کی دھڑکن کیسے تیز ہوئی اور واللہ عالم کیا کچھ ہوا، اور اس کو نمایاں کر کے اور اچھا بنا بنا کر دکھاتے ہیں. اتنی گندی چیز کو، اتنی بری چیز کو کہ ایک چیز جو ہے وہ زنا کی طرف جا رہی ہے، آنکھ زنا کر رہی ہے یا زبان زنا کر رہی ہے یا ہاتھ پاؤں زنا کر رہے ہیں، اس کو ایسی بڑی خوبی بنا کر پورٹرے کر دیا گیا ہے آج گانوں کے اندر، ناولز میں اور ڈراموں میں اور پکچروں کے اندر اور افسانوں کے اندر. تو عادتوں کو گھسیٹ لیا جبلت کی طرف. اس سیکس انسٹنکٹ کو اتنا ابھارا ہے کہ بالکل جانوروں کی مانند کر دیا ہے انسانوں کو. اب اکثر لوگ بس تلاش میں ہیں کہ موقع تو ملے. زنا اس لیے نہیں کرتے کہ موقع نہیں ملتا، اگر مل جائے تو کر گزریں. دراصل ماحول نے پروورٹ کر دیا ہے نا عادتوں کو، تو ماحول پہ کام کرنے کی بہت ہمیں ضرورت ہے. بہترین ماحول میں یہ وقت گزار رہی تھیں، اس لیے اتنی ڈگنیفائڈ تھیں، اتنی گریسفل تھیں، اپنا تحفظ کیا انہوں نے، باحیا تھیں. کوئی لڑکی جو ایسے ماحول میں اچھی بات، پاک قول سے، پاک باتوں سے اپنے آپ کو سراؤنڈ کر کے گھیر کے رکھے گی، یقیناً وہ بھی اسی طرح کے رویے کا اظہار کرے گی. اس لیے کہ فطرت میں حیا ہے نا. عورت اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے، اپنے آپ کو ضائع کرنا نہیں چاہتی. عورت اور بے حیائی یوں سمجھے کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے. عورت بے حیا کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی وقت بے حیا ہو سکتی ہے جب کہ ماحول نے کوئی کسر نہ چھوڑی ہو اس کو بے حیا بنانے پر، اس کی فطرت کو مسخ کرنے کی، اس کے نیچر کو پرورٹ کرنے کی جب تک انتہائی کوشش نہ ہوئی ہو اور سالہ سال کوشش نہ ہوئی ہو، عورت بے حیا نہیں ہو سکتی. آج جو ہم اتنی بے حیائی عورت میں دیکھ رہے ہیں یہ اوور نائٹ نہیں آ گئی، اس کے پیچھے سالہ سال کا کام ہے، پلاننگ ہے، باقاعدہ پلان بنا کر یہ کام کیا گیا ہے. اس لیے کہ عورت جتنی با حیا ہوگی اتنی وہ مردوں سے محفوظ ہوگی. مردوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بنے گی، ان کی تفریح کا سامان نہیں بنے گی. اور جتنی بے حیا ہوگی اتنا مرد کے ہاتھ میں کھلونا بنے گی، مرد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے گی، ان کا دل بہلانے کا ذریعہ، ان کی نفس، ان کی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ بنے گی نا. اس کے بعد ڈسکارڈ کر دیں گے، پھینک دیں گے، جیسے کھلونے پھینک دیے جاتے ہیں. تو کھلونوں کی کون عزت کرتا ہے؟ تو جو عورت بے حیا ہو جاتی ہے اس طرح کھلونا بن جاتی ہے. اور بے حیا ہو کر عزت کا مطالبہ کرنا یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. بے حیائی کی عزت کون کرتا ہے؟ آج بے حیا ہو کر عورت عزت مانگ رہی ہے، کیسے ملے گی؟ اگر عزت چاہیے تو حیا کے ساتھ ملے گی.
حیادار عورت کی مرد عزت کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، باقاعدہ رو پڑتا ہے حیادار عورت کا غیر مردوں کے اوپر. فضول بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ان کی حیا والی عورت سے. نظر اٹھا کر دیکھنا بھاری پڑتا ہے ان کو. اگر عورت کے اندر حیا ہو، ڈر لگتا ہے ان کو. باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے فلاں سے. تو کس سے ڈر لگا؟ کیا حفاظت تھی اس کے پاس؟ کیا گارڈز تھے اس کے پاس جس نے کہ ڈرا دیا آپ کو؟ اس کے حیا نے ڈرایا. حیا ڈرا دیتی ہے، دور کر دیتی ہے مردوں کو عورت سے. عورت کا تحفظ ہوتا ہے حیا کی وجہ سے. اور جتنی عورت با حیا ہوتی ہے اتنی با عزت ہوتی ہے. اگر آج عورت کو عزت چاہیے، وہ رسپیکٹ کا مطالبہ کر رہی ہے، تو اس کو حیا کو اختیار کرنا ہوگا، اپنی فطرت پر واپس آنا ہوگا. اور فطرت پر واپس لانے کے لیے بہت لمبا چوڑا کام نہیں، بہت لمبا عرصہ نہیں لگے گا. وہ تو سمجھیں کہ اپنے گھر سے نکلا ہوا ہے نا، ایک کھویا ہوا بچہ ہے جیسے، جو واپس گھر آ گیا. تو بس واپس گھر آنے کی ضرورت ہے، واپس اپنی فطرت پر قائم ہونے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی محنت اگر اس زمین میں کی جائے گی، انشاءاللہ تعالی شعور پیدا ہو جائے گا. تو یہاں پر انہوں نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو، اگر تم کوئی نیک نیت سے آئے ہو، تو متقی ہو، تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ اللہ کسی شر سے مجھ کو محفوظ رکھے. ایک بات رہ گئی حیا کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ جب عورتیں بے حیا ہو گئی نا، زیادہ تر لباس میں، گفتگو میں بے باک ہو گئیں. اس کو بولڈ کہہ دیا جاتا ہے آج کل، غلطی سے کانفیڈنٹ کہہ دیا جاتا ہے. نہیں، یہ کانفیڈنس نہیں ہے. لیکن ہوا کیا کہ جب عورتوں کی اکثریت ایسی بے حیا ہو گئی، اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو عورتیں اپنی عزت کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے بھی معاملہ بڑا مشکل ہو گیا. مردوں نے ایک امیج بنا لی، اسٹیریوٹائپ بنا لی اپنے دماغ میں، ان پکچروں کو دیکھ دیکھ کر، ناولز کو پڑھ پڑھ کے، ان ایڈز کو، ان بل بورڈز کو دیکھ دیکھ کر، جس میں بے حیائی کے مظاہرے دکھائے جاتے ہیں. انتہائی بے حیا طریقے سے عورت کو دکھایا جاتا ہے. مردوں نے ایک اسٹیریوٹائپ بٹھا لیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، اور جو عورت بچاتی ہے اپنے آپ کو، وہ اس کو بعض دفعہ ادا سمجھ لیتے ہیں. آپ ریپسٹ کے بارے میں کبھی پڑھیں. جو ریپسٹ ہوتے ہیں، جو زنا بالجبر کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ، جب وہ بیان دیتے ہیں عدالت میں، وہ کہتے ہیں اس نے خود چاہا تھا کہ میں یہ کام کروں اس کے ساتھ، یہ چاہ رہی تھی کہ میں یہی کام کروں. کیا پتہ وہ سچ ہی کہہ رہا ہو. غریب ہو سکتا ہے وہ سمجھتا ہو کہ سب عورتیں یہی چاہتی ہیں کہ وہ غیر مرد کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق قائم کریں، یا غیر مرد ان کو اس طرح توجہ دے. تو آج جو ہم دنیا میں عورت پر ظلم دیکھ رہے ہیں ریپ کی شکل میں، یہ بھی دراصل بے حیائی ہی کا ایک پھل ہے جو کہ عورت آج کھا رہی ہے. دا بٹر فروٹ آف لیوڈنس، آف شیملیسنس. تو اگر ہم کو واقعی عورتوں سے ہمدردی ہے، اس کا آغاز کم از کم اپنی ذات سے کر لیں. اپنے آپ کو باحیا بنا لیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ہم باحیا بنا دیں. لباس ان کو شروع سے ایسا پہنائیں جس کے اندر حیا کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہو. بے حیائی والے لباس چھوٹی چھوٹی بچیوں پر بھی اچھے نہیں لگتے، کہ اتنا تنگ لباس ہو 4 یا 5 سال کی بچی کا، کہ جسم کا ایک ایک حصہ اس کا الگ الگ نظر آئے. نظر نہیں اٹھتی نا، وہ بھی برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا. تو یہ فطرت کو اگر پرزرو کرنا ہے، پرنسٹین پیورٹی پہ رکھنا ہے فطرت کو، تو شروع سے فطرت کے لحاظ سے بچیوں کو لباس پہنائیے، اور لڑکوں کو بھی. دونوں ہی کے اندر حیا ضروری ہے. لیکن چونکہ یہاں ذکر ہی ہم لڑکی کا کر رہے ہیں، تو ہم نے عورتوں کے حوالے ہی سے بات زیادہ کی. جواب دیا. جواب کس نے دیا؟ اس مرد نے، اور وہ مرد تھے جبریل علیہ السلام. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. اس نے کہا میں تیرے رب کا رسول ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. جواب ملا کہ جس رحمان کی آپ پناہ طلب کر رہی ہیں، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ بیٹے کی خوشخبری سناؤں. تب آگے بات چلی کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس رحمان کی آپ پناہ طلب کر رہی ہیں، میں اسی کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ بیٹے کی آپ کو خوشخبری سناؤں. یہ خبر سن کر مریم علیہ السلام حیران ہوئیں. فرمایا قالت انا یکون لی غلاما ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. عیسائیوں کی اپنی ہی روایات میں یہ بات آتی ہے کہ مریم علیہ السلام اس وقت 13 برس کی تھیں.
13 یا 14 سال کی ان کی عمر تھی، بالکل کم عمر تھی. لیکن ان آیات سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ ان کا علم سامنے آ رہا ہے، زندگی کے حقائق کا علم، ریالٹی آف لائف. ہم ایک اور حیا کا تقاضا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو کوئی چیز نہ بتائیں، ہر چیز ڈھانک دیں ان سے شرم کے نام پر. لیکن یہاں پر اتنی حیا ہے، اتنی شرم ہے مریم علیہ السلام میں، لیکن وہ زندگی کے حقائق سے واقف ہیں. انہیں پتہ ہے کہ بچے کے پیدائش میں کیا عمل درکار ہوتا ہے، اس چیز کا ان کو علم ہے. انہوں نے کہا کہ بچہ ہوگا کیسے جب کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ ہی نہیں لگایا کبھی، اور میں بد کردار نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتی تھیں کہ وہ پروسیس کیا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو، جو آج کل غلغلہ ہو رہا ہے سیکس ایجوکیشن کا، اور جس طرح وہ سیکس ایجوکیشن دی جا رہی ہے وہ خود بہت بڑا کویسچن مارک ہے جس طریقے سے وہ دی جا رہی ہے، اگر ہم قرآن ہی سے سیکھ لیں کہ کیسے بچوں میں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے، الحمدللہ قرآن کافی ہے ہمارے لیے ہادی کے طور پہ، رہنمائی کے طور پہ. جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ پیوبرٹی کے ساتھ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو یہ باتیں بتا دیں ایک خاص انداز میں، ایجوکیٹ کرنے کے انداز میں، تو اس میں ان کا بھلا ہے، ان کا فائدہ ہے. یہ کوئی نعوذ باللہ بے حیائی نہیں ہے کہ یہ باتیں ان کے علم میں ہوں. ان کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے، اویئرنیس ان کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے. لیکن جب یہ باتیں خود مائیں نہیں بتاتی، صحیح سے بتائی نہیں جاتی، ادھر ادھر قصے کہانیوں دوستوں سے وہ کچھ نہ کچھ سن ہی لیتی ہیں. اس کو کہتے ہیں نا ٹٹیلیٹنگ ایفیکٹ ہوتا ہے جن چیزوں کا، اور یہ چیز جو ہے نفس کی خواہش بھڑکتی ہے. تو معلوم تو پھر بھی چل جاتا ہے لیکن اویئرنیس نہیں، وہ ایک شوق کی طرح چیز پیدا ہوتی ہے. اور دیکھیں یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ ہارمونز ویسے ہی انسان کے اس طرف چل رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہارمونل چینجز بھی ہوتے ہیں، یہ جنسی خواہش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں بہت کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر اگر ماں یا کوئی استاد بتا دے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتر ہی ہوگا. یہ اسلام کی تعلیمات کے یا حیا کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہے یہ بات. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بد کردار نہیں ہوں. ایک اور ثبوت جو ملتا ہے ہمیں اس چیز سے، وہ کرسچن ڈوگما، کرسچن عقیدے کے خلاف ایک ثبوت ملتا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مریم علیہ السلام شادی شدہ تھیں. یوسف نجار سے، جوزف کارپنٹر سے ان کا نکاح ہو گیا تھا. یہ بات بالکل غلط ہے. دراصل وہ کسی بھی صورت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سائنس کو قرآن پر حاکم بنا دیا ہے، کہ سائنس حاکم ہے، قرآن اس کے نیچے ہے. اب اگر سائنس کہتی ہے کہ اسپرم کے بغیر کنسیپشن نہیں ہو سکتا تو عیسیٰ علیہ السلام پھر کیسے پیدا ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ چلو ہو سکتا ہے شادی کر لی ہو. ابھی ہو سکتا ہے سے بڑھ کر بات طے شدہ ہو گئی کہ ہاں وہ شادی شدہ تھیں. اور نعوذ باللہ یہودی تو اس سے بھی آگے چلے گئے، جیسے کہ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ انہوں نے لگایا ہے مریم پر بہتاناً عظیماً، بہت بڑا بہتان لگایا مریم علیہ السلام پر. نعوذ باللہ ان کو زنا کا مرتکب قرار دیا کہ نکاح نہیں ہوا تھا، ناجائز تعلق قائم کیا کسی مرد سے، اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کی جرتیں تو بہت ہی زیادہ بڑھ گئیں. لیکن یہ بھی بڑی جرت ہے عیسائیوں کی کہ کہنا کہ ایک مرد عورت کے ملاپ ہی سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کا خیال یہ ہے کہ فزیکل لاز تو اٹل ہیں، وہ تو نہیں چینج ہو سکتے، لہٰذا واقعات کا انکار کر دو. اور اب جس سائنس کو وہ پوج رہے ہیں اس سائنس نے ہی ان کو بتا دیا کہ ایسا ممکن ہے، بغیر مرد کے بھی بچہ بن سکتا ہے. ڈالی دا شیپ نے بہت کچھ بتا دیا لوگوں کو کہ ایک سیل سے بھی پیدائش ہو سکتی ہے. اب وہ انسانوں کو بھی کلون کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ وحی پر ایمان لانے والے، قرآن پر ایمان لانے والے بہت ماڈرن ہوتے ہیں، پوسٹ ماڈرن ہوتے ہیں. اور قرآن کا انکار کرنے والے بیچارے میڈیویل ہیں، وہ بیچارے بیکورڈ ہوتے ہیں. ترس ان پر کھانا چاہیے. قرآن کا پڑھنے والا تو بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، بڑا ماڈرن ہوتا ہے. آخرکار وہ اللہ کی عظمت کے آگے گردن جھکائیں گے، قرآن کی حقانیت کے آگے گردن جھکانی پڑے گی. ان کی سائنس ان کی گردن جھکوا دے گی قرآن کے سامنے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے
خوشخبری ہم کو دے دی ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ان کو نشانیاں دکھائیں گے ہم آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات ان کے لیے واضح ہو جائے کہ قرآن حق ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر والدین کے پیدا کیا، نہ ماں نہ باپ. بی بی حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ کچھ مشکل نہیں اس کے لیے. تو جب یہ سوال پوچھا مریم علیہ السلام نے، قال کذالک، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا. تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور یہ ہم اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں. وکان امرا مقضیا، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ایسا تو ہوگا. ہم اس کو انگلش میں کہتے ہیں the die is cast. ہو کر رہے گا، اور کسی انسان کے ذریعے سے نہیں ہوگا، بلکہ جو کام انسان کا ہوتا ہے اس معاملے میں اللہ کی خاص قدرت کفایت کر جائے گی. اللہ کے لیے یہ کام کچھ مشکل نہیں. اور آج جب انسان یہ کام کر سکتے ہیں کہ بغیر باپ کے وہ بچہ بنا رہے ہیں، تو رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیا امپاسبل ہے؟ اس کو تو کلمہ کن کہنا ہوتا ہے، ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، روح اللہ بھی ان کو کہا جاتا ہے. اب یہ ہو گیا کہ مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا. فحملتہ، مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا. فانتبذت بہ مکانا قصیا، اور وہ اس حمل کو لے کر ایک دور کے مقام پر چلی گئی. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی ٹیمپل آف سولومن سے نکل کر بیت اللحم چلی گئی تھیں. بیت گھر کو کہتے ہیں، اللحم گوشت کو کہتے ہیں. میٹ مارکیٹ تھا کوئی آگے کی جگہ تھی جس کو کہ آج بیتھلم کہہ دیتے ہیں. بیتھلم نام ہے نا اس جگہ کا. بیت اللحم چلی گئیں. اس میں بھی آپ دیکھیے اتنی سی لڑکی، اتنی کم عمر، کیسی حکمت تھی. نہ کوئی ہائے نہ کوئی واویلا، کیا ٹھہراؤ، کیا غیر معمولی وقار ان کے اندر ہوگا، اور کتنی حکمت اور کتنی سمجھ کہ اپنے حمل کو لے کر لوگوں کے درمیان نہ رہیں کہ ظاہر ہے پھر باتیں بنیں گی، پھر ہنگامہ ہوگا، پھر زندگی مشکل ہوگی. تو چاہا کہ میں کہیں دور چلی جاؤں، لوگوں کی نظروں سے دور، تاکہ کسی کو اس کے بارے میں علم نہ ہو. اس کے لیے بھی غیر معمولی ٹھہراؤ چاہیے کہ اتنی بڑی بڑی باتوں کو کوئی اپنے اندر دبا لے، کنٹین کر کے رکھے. ہر چیز کو بولنا، ہر چیز کو ڈسکس کرنا، ہر ایک سے مشورے کرنا، یہ بات بھی اچھی نہیں. آج کی لڑکیوں کا اور آج کل کے ینگ لڑکوں کا یہ ایک اور بھی مسئلہ ہو گیا ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات سب سے ڈسکس کر لیتی ہیں، اور اپنی دوستوں سے ڈسکس کرنا تو ضروری سمجھتی ہیں. اس کو شیئرنگ کا نام دے دیا، شیئرنگ سیکرٹس. اس کے بارے میں میں یہ مشورہ دوں گی سب ینگ لڑکیوں کو کہ ڈو ناٹ شیئر یور سیکرٹس. آپ اپنی راز کی باتیں اپنی عزیز ترین جگری دوست سے بھی مت شیئر کریں. لڑکیاں اتنی اممیچور اس وقت ہوتی ہیں، ذہن اتنے کچے ہوتے ہیں، جذبات کے اندر اتنا ابال آ رہا ہوتا ہے، جسم تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہارمونز سرچ کر رہے ہوتے ہیں، عقل اتنی آئی نہیں ہوتی. بالکل اڑنگ بڑنگ قسم کی لگتی ہیں نا، ہاتھ پاؤں لمبے لمبے ہو گئے، قد اتنا لمبا ہو گیا. مائیں بھی دیکھ کر سمجھتی ہیں بڑی ہو گئیں، لیکن ہے تو ذہن چھوٹا سا نا. کیا عمر ہوتی ہے؟ 12 13 14 15 سال، کچھ بھی اتنی زیادہ عمر نہیں ہے. ذہن چھوٹا سا ہے، جسم بڑا ہو گیا، اور اپنے آپ کو دیکھ کر بڑا سمجھنے لگتی ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ ابھی آپ بڑی نہیں ہوئیں، ابھی آپ بہت چھوٹی ہیں. اور یہ اپنائیت کے نام پر اس طرح اپنی فرینڈس کے ساتھ بالکل کوئی چیز شیئر کرنے کی ضرورت نہیں. آج بول جاتی ہیں، کل پچھتاتی ہیں. بعض دفعہ یہی فرینڈس کل کو بلیک میل کرتی ہیں، کہتی ہیں تمہاری شادی اچھا اگر ہو گئی ہے، تمہارے ہسبینڈ کو ہم بتائیں گے تمہارے فلاں دوستی کے بارے میں، تمہارا فلاں بوائے فرینڈ تھا، تم نیو اس سے ملنے گئی تھی، نعوذ باللہ، اس کا میسج تمہارے پاس ایسے آیا تھا، تم تصویر رکھتی تھیں اس کی، نعوذ باللہ. کوئی بھی اس طرح کی باتیں. بعد میں جب میچورٹی آتی ہے پھر لڑکیاں پچھتاتی ہیں، کیا بے وقوفی کی حماقت کی ہم نے باتیں کی. تو بالکل کوئی چیز شیئر کرنے کی ضرورت نہیں. بہت سے بہت شیئر کرنا ہے تو ماں کے ساتھ، ماں سے بڑھ کر ہمدرد
ماں سے بڑھ کر رازدار اور کوئی نہیں کسی لڑکی کے لیے. اور ماؤں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو اس عمر میں، اس ٹین ایج میں اپنے سے بہت قریب کر کے رکھیں. کوئی ٹاپک ٹیبو نہیں ہونا چاہیے، سب کے بارے میں وہ بات کر سکیں، تاکہ ان کو اس طرح سے اپنے سیکرٹس غیروں کے ساتھ شیئر نہ کرنے پڑیں. مریم علیہ السلام نے اپنا یہ سیکرٹ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا. بہت پکی تو نہیں تھی، کوئی 50 سال کی عورت تو نہیں تھی، ینگ لڑکی تھیں. تو دیکھیں یہ حیا اور اچھا ماحول کیسے انسان کو اچھائی کی طرف لے کے چلتا ہے، کیسے اس کو فائدہ دیتا ہے. تو خاموشی سے وہ چلی گئیں. شدت کی آزمائش تھی مریم علیہ السلام کو، جس کا کہ سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اتنی معصوم، اتنی پاکیزہ لڑکی، اور اس کا حمل ٹھہر گیا. پھر کیا ہوا؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. جذع ٹری ٹرنک کو کہا جاتا ہے، درخت کے تنے کو، اور مخاص لیبر پینس کو کہتے ہیں، درد ذہ کو. تو اس طرف گئیں. کیوں گئیں؟ کسی مضبوط چیز کو اگر پکڑ لیا جائے تو پینس کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب ایک طرف درد اٹھا رہی ہیں. عام حالات میں تو جب عورت کے ہاں بچہ ہونے کا وقت آتا ہے تو ماں کھڑی ہوتی ہے، ساس ہوتی ہیں، شوہر ہوتا ہے، لوگ ارد گرد ہوتے ہیں تسلی دینے کے لیے، سہارا دینے کے لیے. تو اب بھی وہ وقت کتنا سخت ہوتا ہے. کہاں یہ کہ یہ درد اٹھا رہی ہیں اور دور دور کوئی نہیں، بالکل تنہا، ینگ لڑکی بالکل. تکلیف ایک طرف ہے، جسمانی تکلیف بھی ہے اور ذہنی پریشانی بھی ہے، مکمل تنہائی. اور انسان ہے بہرحال، مستقبل کے اندیشوں کا بھی ان کو سامنا ہے کہ کل کیا ہوگا، اس بچے کو لے کر جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے، کہاں لے جاؤں گی، اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا، بغیر باپ کا بچہ ہے، کون یقین کرے گا میری بات پر کہ میں نے کوئی بدکاری نہیں کی، یہ اللہ ہی کے حکم سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا ان تمام احساسات کے ساتھ انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. ہائے کاش کہ میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے، کاش کہ میں بھولی بسری داستان بن گئی ہوتی، کسی کو یاد ہی نہ رہتی. یہ کوئی ماں ایسی بات نہیں کرتی جو کہ نارمل ایک مرحلے سے گزر کر ماں بننے والی ہوتی ہے. وہ ایسے بچہ پیدا کرنے کے وقت یہ نہیں کہتی کہ ہائے میں مر جاتی، کسی کو یاد نہ رہتی. یہ خاص ان کی کیفیت ہے. ایک جذباتی بحران سے جس طرح یہ گزر رہی ہیں اس میں بالکل ایک نیچرل ہیومن ری ایکشن ہے جو کہ ان کا بتایا گیا. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. فرشتے نے پائنتی سے ان کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے. اب تحتہا کا بھی لوگوں نے تفسیر کی ہے اس کی بھی کہ جو ان کی کیفیت حالت تھی تو مناسب نہیں تھا کہ کوئی فرشتہ اس طرح سامنے آ جاتا. تو کہیں سے کسی آڑ کے پیچھے سے کسی جگہ سے فرشتے نے ندا دی کہ غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے. کوئی چشمہ اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پہ وہاں پر شروع کر دیا ہوگا. سریہ چھوٹے سے چشمے کو، اسمال سپرنگ کو کہا جاتا ہے. پینے کے لیے بھی انتظام ہو گیا اور صفائی کا بھی بہترین انتظام ہو گیا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. رطب فریش کھجوروں کو کہا جاتا ہے، پکی ہوئی فریش. اور جنیہ چنی ہوئی چیز. جنا کہا جاتا ہے درخت سے پھل توڑنے کو، اور جنی تازہ چنا ہوا پھل، فریشلی پکڈ فروٹ. سن کسٹ کہتے ہیں ہم، سن رائپڈ کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا پھل نہیں جو کہ کئی عرصے درخت سے ٹوٹنے کے بعد کسی سٹور کے اندر بند رہا یا کسی تھیلے میں بند رہا اور باسی ہو گیا، سٹیل ہو گیا، نہیں، بلکہ تازہ چنا ہوا پھل، بیسٹ کوالٹی کا پھل. تو یہاں پر ان کو مشورہ دیا گیا کہ تم کھجور کھاؤ، درخت کو ہلاؤ. کھجوریں تو لگی ہیں لیکن بہرحال محنت کرنی ہوگی، تھوڑا تو ہلانا ہوگا تنے کو.
اس سے کچھ لوگوں نے یہ بات بھی اخذ کی ہے کہ جو حاملہ ہوتی ہے عورت، وہ اگر کھجور کھائے تو کھجور اس کے لیے بہترین چیز ہے، خاص طور پہ بچہ پیدا ہونے سے چند ہفتے پہلے سے کھجور کھانا شروع کر دے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا، ڈیلیوری میں آسانی ہوگی۔ کھجور پر ہمیں کئی احادیث بھی ملتی ہیں، اور قرآن میں تقریباً 20 مقامات پر کھجور کا ذکر آتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور ہو اس کے گھر والے بھوکے نہیں رہیں گے، یعنی کہ کمپلیٹ ڈائٹ ہے، کمپلیٹ غذا ہے، مکمل غذا۔ اسی لیے روزہ بھی جو کھولا جاتا ہے وہ کھجور سے کھولنا سنت ہے۔ اس میں شوگر ہوتی ہے، فوراً وہ ہضم ہو جاتی ہے، جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ نئے پیدا ہوئے بچے کو بھی کھجور نرم کر کے چٹانا سنت ہے، کسی نیک آدمی سے کھجور چبوا کر اور تھوڑا سا لعاب بچے کو چٹا دیا جائے، اس کو تحنیک کہا جاتا ہے، تحنیک۔ تو کہا کہ تم کھجوریں کھاؤ۔ اس سے ایک اور بھی دلیل نکالی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کھجور پکنے کے موسم میں ہوئی تھی، جب کھجوریں پک رہی تھیں، اور کھجوریں دسمبر میں نہیں پکتی۔ 25 دسمبر جو ان کی تاریخ پیدائش انہوں نے مقرر کر دی ہے، اور اس پہ وہ کرسمس منانے لگ گئے ہیں، وہ سوائے ایک گھڑی ہوئی بات کے، افتراء کے، اور کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کرسمس کے بارے میں پڑھیں تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں آتا ہے کہ اوریجن ان نون، ان کو نہیں پتا کہاں سے شروع ہو گیا۔ تو قرآن کا یہاں پر ثبوت موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی 25 دسمبر کو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نان مسلمز کو گریٹ کرنا درست نہیں ہے۔ ہیپی کرسمس کس بات پہ کہہ رہے ہیں ان کو؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس تاریخ کو، تو کس بات کی مبارکباد ہے جو کہ دی جا رہی ہے؟ تو کہا گیا ان سے پھر اب مریم علیہ السلام سے، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، بچے کو دیکھو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھ کو نظر آئے، اس سے کہہ دے میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ تو یہ کہہ دیا گیا کہ تم کھاؤ پیو، آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ کوئی انسان اگر آئے تو تم کہہ دو کہ میں نے تو رحمان کی نظر مانی ہے، یعنی چپ کا روزہ رکھا ہے، آج میں کسی سے بات نہ کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اسلام سے پہلے چپ کا روزہ ہو، اور چپ کا روزہ بھی عبادت میں شامل ہو، لیکن اسلام نے اس کو منسوخ کر دیا۔ عام گفتگو ترک کر دینا یہ اسلام میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں ایسی بات نہیں پتہ چلتی کہ عصر اور مغرب تک آپ کچھ نہیں بولا کرتے تھے، یا کوئی وظیفہ ایسا ہو جس میں بولنا نہیں ہوتا۔ ایسی نظر ماننا بھی جائز نہیں جو کہ اسلام میں موجود نہیں، اور جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا، انہوں نے کہا عصر سے مغرب ہم کچھ نہیں بولیں گے، پھر اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہل رہی ہے اور وہ اشاروں سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اگلا اریٹیٹ ہوتا ہے ایسی باتوں سے، اریٹیشن ہوتی ہے، دوسرے کو سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں شوق سے پڑھیں، خاموش رہنا تو کوئی شرط نہیں ہے، بات کی جا سکتی ہے، مناسب بات۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کھانے اور پینے کی بات ہے، اتنا غم پڑا ہوا تھا نا مریم علیہ السلام پر۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پہ غم پڑتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، پہلی چیز جو ہم چھوڑتے ہیں کھانا پینا، ہم کہتے ہیں ہم سے کھایا نہیں جا رہا۔ جب کھانا پینا چھوڑتے ہیں اور کمزوری ہوتی ہے، اور زیادہ پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو غم میں کھانا پینا نہ چھوڑے انسان، بلکہ غم میں ضرور کچھ نہ کچھ انرجی والی چیز کھا لینی چاہیے۔ اور چپ کا روزہ رکھنا ہی ہے تو ایسے موقعوں پہ رکھیں جہاں کہ واقعی بولنا نقصان دہ ہو، جہاں نہیں بولنا ہوتا وہاں تو خوب بولتے ہیں، اور جہاں پہ بولنا ہو وہاں نہیں بولتے۔ جب غصہ آئے تو ضرور چپ کا روزہ رکھیں، شوق سے رکھیں، پھر نہ بولیں۔ تو ان سے کہا گیا کہ تم کسی سے بات نہ کرنا، کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی،
لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا گناہ کر ڈالا۔ فریہ حیرت انگیز بات، تعجب کی بات۔ افطرا لفظ اسی سے بنا ہے، ایسی بات جو کہ کبھی سنی نہیں، گھڑی ہوئی بات۔ چمڑے کو سینے کے لیے یا چمڑے کو کاٹنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے افطرا۔ اصلاح کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، فساد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر حیرت انگیز بات کے معنوں میں آ رہا ہے کہ تو نے تو عجیب کام کر ڈالا، کتنا برا کام کیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ یعنی کہ تم نے یہ کام کیسے کر ڈالا، تم تو اتنے اچھے خاندان کی ہو، اتنے شریف خاندان کی ہو۔ کچھ نہ بولی مریم علیہ السلام۔ فاشارت الیہ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں پڑا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ حیرت ہوئی کہ بچہ کیسے بولے گا، نیو بورن بیبی ہے، نوزائیدہ بچہ ہے۔ اب بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ سب سے پہلا کلمہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسائیت کا آج بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے نہیں تھے۔ پہلی ہی چیز جو ہے وہ کنٹراڈکٹ کر رہی ہے ان کے رسول کی تعلیمات کو، رسول کی بات کو۔ ان کا تو عقیدہ ہی سارا اس پر کھڑا ہے کہ وہ خدا تھے۔ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ کا بندہ کہے، خدا نہ مانے یا خدا کا بیٹا نہ مانے، تو اس کو عیسائی نہیں مانتے۔ کہا آگے عیسیٰ علیہ السلام نے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ یحییٰ علیہ السلام کے لیے والدی کا لفظ آیا تھا اور یہاں پر بِوَالِدَتِی کا لفظ آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صرف والدہ کا لفظ آیا ہے۔ دونوں کی پیدائش موجزانہ ہے، یحییٰ علیہ السلام کی بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک کو خدا مانتے ہو تم اے عیسائیوں اور دوسرے کو خدا نہیں مانتے؟ ماننا ہے تو یحییٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانو، ان کی پیدائش بھی بالکل موجزانہ تھی۔ اور یہاں پہ والدہ کا ذکر کیا کہ میں نیکی کرنے والا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ، میں جبار شقی نہیں ہوں، یعنی کہ جو اولاد اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی وہ جبار اور شقی ہوتی ہے۔ بائبل میں لوگوں نے یہ کلام داخل کر دیا اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کہ وہ مریم علیہ السلام سے دور رہا کرتے تھے۔ کبھی ذکر آتا تھا مریم علیہ السلام کا تو دیٹ وومن کہا کرتے تھے، وہ عورت۔ یہ طریقہ کہاں زیب دیتا ہے؟ تو نہیں، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں۔ تو یہاں ان کا دامن دھویا قرآن نے کہ نہیں، برم بھی والدتی، انہوں نے تو کہا تھا میں تو نیکی کرنے والا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا کہ میں والدہ کی نافرمانی یا بے عزتی کروں۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ فرمایا یہ ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ پیدائش کا انکار کرتے ہیں، کوئی والد کا نام بتاتا ہے، کوئی نعوذ باللہ اللیجٹمیٹ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ خود خدا تھے۔
کوئی کہتا ہے خدا کے بیٹے تھے۔ قرآن نے دلیل کے ساتھ بات کا آغاز کیا، لاجکلی بات کو بلڈ اپ کیا، سارا معاملہ پیش کر دیا لوگوں کے سامنے اور ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ساری الجھنوں کا، سارے مسائل کا حل نکل آیا۔ اب جو ایمان لائے گا ان آیات پر اپنی بھلائی کے لیے، اور جو انکار کرے گا گمراہی کا وبال اس کے اپنے سر پر ہوگا۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ انجیلوں میں، بائبلز ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے الگ الگ ورژنز ہیں نا، مارک، میتھیو، لوک، جان، سب کے الگ الگ بائبلز ہیں۔ یہ تو 4 کینونیکل بائبلز ہیں، اس کے علاوہ اور کتنی ہی ان کے پاس ورژنز موجود ہیں، الگ الگ ہیں، اس لیے کہ تحریف بہت ہوئی ہے بائبل میں۔ انجیلوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل ہوتا ہے کہ میرا باپ اور تمہارا باپ، باپ کہا گیا ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے وہ باپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن کیسے؟ میرا باپ تمہارا باپ۔ عبرانی زبان میں، ہیبرو لینگویج میں اب کا جو لفظ ہے الف اور با، وہ باپ کے لیے اور رب کے لیے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر رب کے معنوں میں لیں اب لفظ کو تو کوئی ایشو ہی نہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا رب اور تمہارا رب، لیکن اگر اب لفظ کو باپ کے معنوں میں لیں تب بھی عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں میرا اور تمہارا باپ۔ تو نعوذ باللہ جتنے بھی انسان ہیں ساری خدائی جو ہے وہ اللہ کی اولاد بن جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بات غلط ہے، اگر کہا بھی تو استعارے کے طور پہ، لیکن اب کا مطلب رب ہی لینا چاہیے تھا ان کو، انہوں نے مطلب لینے میں غلطی کی۔ اور یہ ہوتا ہے جب اللہ کی کتاب کو رسول کے بتائے ہوئے مطلب سے کاٹ دیا جاتا ہے، اب جس کا جو جی چاہے اس لفظ کا مطلب اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کر دے لوگوں کے سامنے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب کہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے۔ مشہد اس میں ظرف ہے، مکتب کی طرح، مکتب وہ جگہ جہاں کتابیں پڑھی جاتی ہیں، مسجد وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، تو مشہد وہ جگہ جہاں گواہی دی جاتی ہے۔ مشہد عظیم قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، قیامت کا دن جب انبیاء اپنی اپنی امتوں کے بارے میں اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کی تفصیل سورۃ المائدہ میں گزر چکی، آیت 116-117 میں وہاں ذکر آتا ہے اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم مجھ کو اور میری والدہ کو 2 خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ تو جواب دیں گے عیسیٰ علیہ السلام قال سبحانک، وہ کہیں گے پاکی تیری اللہ، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، یہ میرے لیے کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کو کہنے کا مجھ کو حق نہیں۔ بائبل میں تمام تر تحریفات کے باوجود وہ شرک شامل اب تک نہ کر سکے کہ کہیں وہ یہ لکھا ہوا ثابت کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اکیلا اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ گواہی تو وہ دیں گے قیامت کے دن۔ تو سوچیں کہ جو لوگ ان کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں یا سیلویشن کے لیے یہ اقرار ضروری سمجھتے ہیں کہ تم کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اور جنہوں نے ان کو خدا بنایا، سوچیں ان کا کیا حال ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ اگسٹس ایک شخص تھا، سینٹ اگسٹس، تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 350 سال کے بعد، جس نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ سن آف ڈیوائن، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس سے پہلے یہ عقیدہ موجود ہی نہیں تھا۔ تو کہا کہ بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن، جو کہ مشہد یوم عظیم ہوگا، جب کہ رسول گواہی دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی
ان کے خلاف پڑے گی جو ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس دن کیا حال ہوگا لوگوں کا؟ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اسمع بہم وابصر تعجب کے صیغے ہیں، فعل تعجب ہیں۔ تعجب کیا جا رہا ہے، ایک طرح کا طنز ہے کہ واہ آج تو بڑا اچھا سنائی دے رہا ہے، بہت اچھا دکھائی دے رہا ہے۔ آج دنیا میں جب حقیقت سمجھائی جاتی ہے تو سمجھتے نہیں، کل قیامت کے دن تو بڑا اچھا سنائی دے گا، بڑا اچھا دکھائی دے گا۔ سب سے بڑی رکاوٹ ان کے سمجھنے میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے، مسئلہ یہی ہے ان کا۔ لیکن ضروری نہیں کہ آباء و اجداد کا ہر طریقہ درست ہو، اس کو وحی کی روشنی میں ضرور پرکھ لینا چاہیے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈرا دو جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ ایک اور نام آ رہا ہے قیامت کا، یوم الحسرتی۔ یہ وہ دن ہوگا قیامت کا، حساب کتاب ہو جائے گا، پھر صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے اور موت جو ہے مینڈھی کی شکل میں ذبح کر دی جائے گی، ریم کی شکل میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان کو حسرت اور ندامت سے سابقہ پیش آئے گا، سب کو افسوس ہوگا، پچھتاوا ہوگا۔ نیک اعمال کرنے والوں کو اس پر حسرت ہوگی کہ اور زیادہ نیک عمل کیوں نہ کر لیے اور زیادہ اعلیٰ درجات ملتے، اور بدکار آدمی کو حسرت ہوگی کہ وہ اپنی بدکاری سے باز کیوں نہ آ گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اہل جنت کو کسی چیز پر حسرت نہ ہوگی سوائے ان لمحات کے جو بغیر ذکر اللہ کے گزر گئے۔ اب دیکھیں بعض دفعہ ہم کہیں جاتے ہیں، 2 منٹ کی دیر سے فلائٹ مس ہو جاتی ہے، یا چند منٹوں کی دیر سے کوئی خیر آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تھوڑی دیر سے پہنچے کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے جو ہم کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم تجربہ کرتے ہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے، تو آخرت میں چند نیکیوں سے ہو سکتا ہے کوئی جنت کا اعلیٰ درجہ چھوٹ جائے۔ تو جب کوشش کریں، جب کر سکیں کوئی نہ کوئی نیکی کر جائیں۔ مسلمان ہر وقت نیکی کا موقع ڈھونڈتا رہے، ہر لمحہ انویسٹمنٹ کی فکر کرے۔ مسلمان کون ہے؟ وہ تو بزنس مین کی طرح ہے نا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے تو مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے مال خرید لی جنت کے بدلے۔ تو مومن تو بزنس کرتا ہے، اپنے رب سے تجارت کر رہا ہے۔ سوتے جاگتے کھاتے پیتے ایک دھن اس پر سوار ہو جائے جنت میں جانے کی، کہ لمحہ لمحہ میں اللہ کے ہاتھ مکمل سودا کروں اپنا، وہ سمجھے کہ بس میں تو بکی ہوئی چیز ہوں، اللہ نے مجھ کو خرید لیا اور اب اللہ کی مرضی کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ سونا ہے، اس کے نام کے ساتھ جاگنا ہے، اس کے نام کے ساتھ کھانا ہے، اس کے نام کے ساتھ پینا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ گھروں سے نکلنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ گھروں میں داخل ہونا ہے۔ خوشی ملے تو اللہ کا نام زبان پہ آئے، پریشانی ہو تو اللہ کا نام زبان پر آ جائے، تو انشاءاللہ تعالی یہ چیز جو ہے ذکر اللہ، یہ انسان کو غافل نہیں ہونے دے گا۔ دعائیں بہترین ذکر ہیں، مسنون دعاؤں کو یاد کر لیں، اور دعائیں پر انسان کو غافل نہیں ہونے دیتی، انشاءاللہ قیامت کے دن بہت فائدہ دینے والی ہوں گی۔